ارمان دل بر آئے، میرے مہمان میرے سلطان میرے سرور آئے، نور حق شان خدا قدرت باری دیکھو، چلو لوگوں میرے آقا کی سواری دیکھو، حیدری صف میں حسینی علاماتے ہوں گے، ہاشمی دبدبا ہاشم کا دکھاتے ہوں گے، نوبتی داخلے کا طبل بجاتے ہوں گے، خضر اس قافلے میں پانی پلاتے ہوں گے، دل کو نور رخ مولا سے تسلی ہوگی، کو پر دور کے مانند تجلی ہوگی، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتے ہیں، جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں، جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں، یہ خبر اس کو نہ تھی نیزوں پہ سر آتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ چراغ حرمین آتے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آتے ہیں، ایک عورت نے یہ باہر سے پکارا ناگا، ارے شیرے تیرے ارمان ملے خاک میں آ، گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا تباہ، وارث آل نبی مر گیا، انا للہ، ہم زیارت کو گئے تھے تو یہ محشر دیکھا، لے تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا، خیال اس کو کہ جوگے تو یاور ہوں گے، بیچ میں لشکر اسلام کے سرور ہوں گے، اور عباس تو لشکر کے برابر ہوں گے، پردہ محمل کا سنبھالے علی اکبر ہوں گے، وہاں نہ محمل تھی نہ ہودج تھا نہ بائی تھی، سر شبیر کے ہمراہ بہن آئی تھی، جب حرم الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، یا مولاتی یا فاطمۃ الزہراء اغیثینی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس سال بھی فرش عزا کی زینت قرار پائیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت اور اتنی صحت عطا فرمائی کہ ہم مجلس امام عالی مقام کا ایک چھوٹے سا حصہ قرار پائیں، اور یہ خوشا نصیبی اور یہ قسمت کی آوری ہر کسی کو میسر نہیں ہے، یہ صرف اسی کو حاصل ہے جو اس بھیڑ میں انسان ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائے، جو اس بھیڑ میں انسان ہوتے ہیں۔ ایک آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ بتائیے کہ آدمی زیادہ ہیں کہ انسان؟ توجہ فرمائے، آدمی زیادہ ہیں کہ انسان؟ آدمی زیادہ ہیں، اور بہت سے ہمارے جوان یہ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سی نئی بات ہے، جو انسان ہے وہی آدمی ہے، جو آدمی ہے وہی انسان ہے۔ ایسا نہیں، دنیا میں جو بھی ہے حیوان ناطق یعنی وہ آدمی ہے، جو بھی حضرت آدم سے تعلق رکھتا ہے وہ آدمی ہے۔ ہم سب آدمی ہیں۔ آدمی اور انسان میں بڑا لطیف سا فرق ہے، توجہ فرمائیں، آدمی اور انسان میں بڑا لطیف سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے۔ آدمی پیدا ہوتا ہے، انسان بننا پڑتا ہے، اور جب تک یہ آدمی، توجہ فرمائیں، جب تک یہی آدمی انسان نہ بن جائے اللہ اسے اس قابل نہیں سمجھتا ہے کہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ یعنی جب یہ آدمی انسان بن جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی عبادت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے آپ؟ اور تقریباً مانگنے اور تلاش کرنے اور اللہ سے کیسے مانگا جائے اور کیسے اللہ سے طلب کیا جائے، اللہ سے کیسے اپنی باتیں رکھی جائے، یہی سب تذکرہ چل رہا ہے، اور نہ بہت سخت باتیں ہیں نہ بڑی ثقیل اردو ہے، یہ سامنے کی چیزیں۔ اللہ نے کہا تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ہم سے مانگو، ہم سے مانگو اور ہم ہی تمہیں عطا کریں گے، اور ایک کنڈیشنل نوٹ لگایا ہے، توجہ فرمائیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک اگر تم نے اپنی عبادت میں تکبر کیا، سیدخلون جہنم داخرین، تو ہم تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں بھیجیں گے۔ یوں ہی خالی نہیں بھیجیں گے، جی بھر کے ذلیل کریں گے پھر جہنم کے حوالے کریں گے۔ اگر تم نے ہم سے نہیں مانگا تو، دیکھیے مانگتے تو سب ہیں اور مانگنا بھی چاہیے، اور یہ ہماری جو زندگی ہے بغیر کسی کے سامنے جھکے، بغیر کسی سے مانگے، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گزر نہیں سکتی۔ توجہ فرمائیں، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری لائف بغیر کسی کے سامنے جھکے، بغیر کسی سے مانگے، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جھک نہیں، چل نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، وہ بھی صبح سب سے پہلے چائے بیوی سے مانگتے ہیں۔
جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، وہ صبح اٹھتے ہی چائے بیوی سے مانگتے ہیں۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا۔ فلسفہ حیات تو یہ ہے کہ بغیر مانگے کام چلنے والا، مانگنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیں، کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، کسی کے سامنے ہمیں چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی پاور فل شخصیت آ جائے، کوئی صاحب اختیار آ جائے، کوئی منسٹر آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، اور جس کے ہاں آ جائے، پھر تو اس کے چرچے ہی چرچے ہیں۔ ارے ہمارے یہاں منتری جی آئے تھے، اور سیلفی ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک طوفان اور ایک قیامت ہے کہ نہیں؟ اور ایمان سے بتائیے، جو منتری جی ہیں کیا نہایت شریف آدمی ہیں؟ نہایت باادب آدمی ہیں؟ یہ تمام چیزیں، شرارت، بدتمیزی، بے ادبی، بد اخلاقی، ان سب کو جب اکٹھا ڈال کے گھول بنایا جاتا ہے نا، تب جا کے اس طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہم پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ ارے آپ کس سے رابطہ ہے آپ کا جناب؟ کس سے ارے مولانا آپ سمجھتے نہیں، تعلقات رکھنے پڑتے، ایسے لوگوں سے بھی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دقت آ جائے، گاؤں میں کوئی مقدمہ ہو جائے، کوئی دقت دشواری آ جائے، تو جا کے گر پڑیں گے، حضور کر دیجیے، آپ ہی ہیں۔ لور پور کے سب سے بااثر آدمی ہیں، مگر پھنسنے کے بعد نیتا جی کے یہاں جا کے گر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر گرے، بغیر جھکے، بغیر مانگے زندگی جی نہیں سکتے آپ۔ توجہ فرمائیں، بغیر جھکے، بغیر مانگے، بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے آپ زندگی گزار نہیں کر سکتے۔ بس سوال یہ ہے، امتیاز اور فرق یہ ہے کہ آپ کو جھکنا کہاں ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ کو سر جھکانا کہاں ہے، آپ کو اپنے کو جھکانا کہاں ہے۔ دنیا کے سامنے جھکانا ہے کہ اہل بیت کے سامنے جھکانا ہے؟ دنیا کے سامنے جھکانا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے؟ جھکانا تو پڑے گا آپ کو، بغیر جھکائے زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، دنیا کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، جتنا جھکیں گے اتنا ذلیل ہوتے چلے جائیں گے۔ اہل بیت کے سامنے جتنا جھکیں گے اتنا اوپر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا، یہ ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے کہ جھکنا کہاں ہے۔ اور اتنی سی عقل تو سب کے پاس ہے کہ جھکنا کہاں ہے۔ خیال رکھیں، اہل بیت کی بارگاہ میں جو جھک گیا، یہ گھرانہ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جو ان کے سامنے جھک گیا، پھر یہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ ان سے مانگیے، جسے میں نے کہا تھا، مانگنے میں کوئی الفاظ کی قید نہیں ہے کہ آپ کیسے مانگ رہے ہیں، وہ تو اللہ ہے، اتنی جلدی راضی ہو جاتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے اللہ۔ یا سری الرضا دعا کمیل کا آخری کا چیپٹر ہے۔ یا سری الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے اللہ۔ یہ کون بتائے گا کہ اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اللہ کو راضی ہوتے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ ہم نے تو معصومین کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ توجہ فرمائیں، ہم نے تو معصومین کو بھی نہیں دیکھا ہے، پھر ہم براہ راست ہمیں سمجھائے گا کون؟ اللہ ایسے راضی ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر بتا دیا جائے، دیکھیں بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے نا، سن مانے سورج، تو خالی سورج نہیں لکھا رہتا، اس کے بغل میں سورج کی فوٹو بھی بنی ہوتی ہے۔ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ ایپل مانے سیب، تو خالی سیب نہیں لکھا رہتا ہے، وہ ایپل کے بغل میں سیب بنا بھی رہتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ تصویر نہ رہے تو بچہ کیسے کلیکٹ کرے گا کہ سورج یہی ہے، سیب یہی ہے؟ توجہ فرمائیں، بچہ کیسے سمجھے گا کہ یہی سورج ہے، یہی سیب ہے؟ پتہ چلا کہ یہ لکھا ایپل مانے سیب، سن مانے سورج،
اور اسے لکھتے چلے جائیے آپ. بچہ اس نتیجے پہنچے گا سیب کو سورج کہے گا, سورج کو سیب کہے گا. وہ تصویر بنائی اسی لیے جاتی ہے تاکہ بچے کا ذہن یہ بنے سورج ایسا ہوتا ہے, سیب ایسا ہوتا ہے, بنانا ایسا ہوتا ہے, گریپس ایسے ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں ہیں. کیوں؟ اب ہمیں کون بتائے کہ اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے؟ ہمیں کون بتائے کہ اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں, ہم نے تمہارے گھر میں اپنا مظہر پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. ہم نے تمہارے گھر میں اپنا مظہر پیدا کیا ہے. پروردگار کون؟ کہ ہم نے تمہیں ماں عطا کی ہے, ہم نے تمہیں باپ عطا کیا ہے. ہر گھر کی بات کر رہا ہوں, سب کے ساتھ گزریے پلس میرے, سب ساتھ اس کے شریک ہیں. اماں بہت ناراض ہیں, عاجز آ گئی تو 4-6 ڈنڈا مارا اور کہا نکل جا, دکھائی نہیں دینا. نالائق, عاجز کیے ہوئے محلے میں نام خراب کر رہا ہے. اب گھر میں گھسنا نہیں, 2-4 ڈنڈا مار کے بھگا دیا گھر میں سے. اب لڑکا بھی غصے میں آ گیا, ہاں جا رہے ہیں اب نہیں آئیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلا گیا, جا رہے ہیں اب نہیں آئیں گے. 2 گھنٹہ بیتا, اے بابو لڑکوا ہمارا چلا گیا, دیکھو کہاں ہے. بغیر کھائے نکلا ہے, بغیر ناشتہ کیے ہوئے نکلا ہے. ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا گھر میں دکھائی نہیں دینا, توجہ فرمائیں, ابھی آپ ہی نے تو کہا تھا گھر میں دکھائی نہیں دینا, اب نہیں آنا. مگر 2 گھنٹے کے بعد پورا لور پور ایک کیے ہیں, بھائی آپ کے یہاں تو نہیں آیا ہے, کہیں مارکیٹ میں تو نہیں گیا ہے, کہیں شہر تو نہیں چلا گیا ہے, کسی دوست احباب کے ساتھ نہیں ہے. ماں پورا موضع ایک کیے ہوئے ہے. توجہ فرمائیں, ماں پورا موضع ایک کیے ہوئے ہے. اب آپ سمجھیے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیے اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. جیسے ماں ہمیں ڈانٹتی بھی ہے, ہمیں جھلکتی بھی ہے, ہم سے ناراض بھی ہوتی ہے, ویسے اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے. ہم سے کہتا ہے خیال رہے, بدعملی کرو گے جہنم میں ڈالیں گے, بدعملی کرو گے تم کو سخت سزائیں دیں گے, بدعملی کرو گے ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. مگر وہی اللہ جب اہل بیت کے محبت کے سہارے ہم پہ نگاہ رحمت کرتا ہے تو کہتا ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہو, مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہو, عزا خانے میں کیوں نہیں آ رہے ہو, ہماری عبادت میں کیوں نہیں آ رہے ہو, ہم تو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں تم آؤ, ہم دسترخوان مغفرت بچھا کے بیٹھے ہیں, ہم تمہیں کتنی جلدی معاف کر دیں, ہم تمہیں کتنی جلدی معاف کر دیں. آؤ, ہم تو دسترخوان مغفرت بچھا کے بیٹھے, ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم سے مانگو تو صحیح, ہم سے کہو تو صحیح. اچھا دیکھیں, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم مانگتے ہیں, مسلسل مانگتے ہیں, مانگتے ہیں اور مسلسل مانگتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی مانگ رہا ہے, کچھ بھی مانگ رہا ہے, فار ایگزامپل کچھ بھی مانگ رہا ہے, جاب مانگ رہا ہے, صحت مانگ رہا ہے, گھر مانگ رہا ہے, مانگے جا رہا ہے, کوئی سنوائی نہیں. ایک آدمی کبھی کبھی مسجد میں جاتا ہے, ایک آدمی چھٹے چھماہے چلا گیا مسجد میں اور مانگا, پٹ سے اسے مل گیا. ایک آدمی برسوں سے ایک چیز مانگ رہا ہے, اپلیکیشن پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا, کبھی آپ نے سوچا کہ ایک آدمی چھٹے چھمائے جاتا ہے الٹا سدھا, اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اسے دے بھی دیتا ہے, اور ایک آدمی بڑا مخلص ہے, بڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ سے مانگتا ہے, مگر اللہ دیتا تو ہے مگر کافی تاخیر لگا دیتا ہے. ایسا کیوں؟ اب پتہ نہیں آپ کے یہاں ایسا ہوتا تھا یا نہیں, ہمارے یہاں تو ہوتا تھا. جب کوئی سائل آتا تھا نا, توجہ فرمائیں, ہمارے جوان بڑی تیز آج کل ہائپر ہو جاتے ہیں. کوئی چیز اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو ناراض, اہل بیت اور اللہ کی ذات پہ کویشچن مارک لگا دیتے ہیں. ہاں مانگ تو رہے ہیں مولانا, کسی بات کر رہے ہیں آپ, نہیں, صبر پیدا کی, قوت برداشت. ہم لوگ کہیں آپ کے یہاں بھی ہر جگہ تقریباً ایسے ہوتا رہا ہوگا. سائل جب آتے تھے فقیر جو مانگتے ہیں, اس میں بعض فقراء ایسے آتے تھے جو بڑی مکروہ آواز سے مانگتے تھے, بڑے بھونڈے لہجے سے. ان کے مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ
بڑا عجیب ہوا کرتا تھا. جب آتے تھے بڑی کڑوی اور بڑی بھونڈی آواز لگاتے تھے دروازے پہ, تو جو گھر کا بزرگ ہوتا تھا نا, جو بھی اس کو دینا ہوتا دے کے رخصت کر دیتا تھا. بھیا دو یار, رفع کرو ان کو, فالتو میں کان کھائے ہیں, جو دینا ہو تو ان کو بھاڑو یہاں سے. اور ایک وہ ہوتے تھے جب آتے تھے وہ نعت پڑھتے تھے, اہل بیت قصیدہ خوانی کرتے تھے, اہل بیت کی مدح شرائی کرتے تھے. جب وہ پڑھتے تھے تو گھر کے بزرگ کہتے تھے بھیا اور پڑھو, اچھا لگ رہا ہے, جو تم پڑھ رہے ہو بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا بھلا معلوم ہو رہا ہے, تمہاری نعت خوانی کا انداز نرالا ہے, تمہاری مدح شرائی عجیب انداز کے, پڑھو ہم سننا چاہتے ہیں. تو اسے بٹھاتے ہیں, چائے پانی بھی کراتے ہیں, اور جو دینا ہوتا دیتے بھی ہیں. اب آپ سے پوچھا یہ جا سکتا ہے, جب پہلا والا آیا جیسے اس نے کہا دو, آپ نے دیا, اسے رخصت کر دیا. دوسرا والا بھی مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بھیا اور سناؤ, تھوڑا اور پڑھ لو, تھوڑا اور قصیدہ پڑھ دو, تھوڑا اور نہ سنا دو. چائے بھی پلا رہے ہیں, پانی بھی پلا رہے ہیں, آدھا گھنٹہ فالتو میں اس کا ویسٹ کر کے چوکھٹ پہ بٹھائے ہیں. اللہ بھی ہمارے ساتھ یہی کرتا ہے. جن کو جو کبھی کبھار جاتے ہیں اگر مل جائے تو خوش نہ ہو, ممکن ہے اللہ کو ان کی آواز پسند نہ ہو. اللہ اکبر, ممکن ہو اللہ کو ان کی آواز پسند نہ ہو. دیو بھیا ان کو کنارے کرو. جو لگاتار مانگے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں, گڑ گڑائے جا رہے ہیں, خلوص اخلاص پیدا کیے جا رہے ہیں, اللہ وسعت فلک پہ کہہ رہا ہے یہ فرشتے دیکھو کیسے مانگ رہا ہے, ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اے میرے بندے ذرا اور خلوص پیدا کر, ذرا اور یقین پیدا کر, اللہ سے محبت اور پیدا کر. تیرا دامن امید کوتا پڑ سکتا ہے, میرا خزانہ قدرت ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہی ہے, تمہارا دامن امید کم ہو جائے گا مگر ہماری دین کم. دھیر بنائے رہو, پیشن بنائے رہو, گھبراؤ نہیں. اللہ دینے پہ آتا ہے تو یوں ہی اور بے حساب دیتا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. جیسے میں نے کل عرض کیا, کسی سے اپنی بات آپ کسی سے مانگیں کہتا نہیں. اور جب انسان کو سلیقہ مانگنے کا آ جاتا ہے وہ بھی اللہ سے. سیف سجادیہ کی ایک دعا ہے, توجہ فرمائیں. یہ سب کبھی کبھی وقت نکلے, بالخصوص جوانوں سے بزرگ معذرت ہم سے بہتر ہم سے زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں ہمارا سیل فون ہے نا, یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے, ٹو سائیڈڈ ہے. اسی میں آپ مجلس بھی سن سکتے ہیں, اسی میں آپ بڑھیا گانا بھی سن سکتے ہیں, اسی میں آپ قرآن کی آیات بھی سن سکتے ہیں, اسی میں آپ بھجن بھی سن سکتے ہیں. آپ کے حوالے کر دیا ہے, مورد استعمال آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے. باقی آپ جیسے استعمال کریں گے ایسے اللہ کی راہ پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو مانگنے کا طریقہ جو سیکھ لے پھر اس کے اندر انکساری پیدا ہو جاتی ہے. وہ جھکنا سیکھ لیتا ہے, وہ دبنا سیکھ لیتا ہے, اس کے اندر غرور, انانیت, تکبر یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ دوسرے کے عیبوں کو ڈھانکنا شروع کرتا ہے, وہ کسی کے عیب کو بیان نہیں کرتا. بس آخری بات, ہمارا مزاج کیا ہے کہ اگر ہم کسی کے سیکریٹ پوائنٹس کو ہمارا علم ہو جائے نا, فلاں ایسے ہیں, ان کا ویک پوائنٹ یہ ہے, جان گئے خدا نخواستہ تو منہ پہ نہیں کہیں گے. مان لیجیے اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, کوئی شخص کوئی بندے خدا چوری کرتا اور پورے لور پور میں کسی کو نہ معلوم, ہم کو معلوم ہو جائے کہ ڈکیتی کرتا ہے, اور ہم دیکھ لیں اور موثق ذرائع سے خبر ملے, تو فرض کیا بنتا ہے, اس کی اصلاح کریں کہ چوری گناہ کبیرہ ہے, ہاتھ کاٹے جائیں گے, ٹھکانہ جہنم ہوگا. جتنا ڈرا سکتے ہیں اسے ڈرائیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں, رکھے ہیں, ہوٹل پہ بیٹھیں گے تب کہیں گے. توجہ فرمائیں, ہوٹل پہ بیٹھیں گے تب کہیں گے ان کے ابا بہت بڑے مولوی بنے, پھر لڑکا ڈکیتی کر رہا ہے. اللہ نے منع کیا. اللہ کی ایک صفت ہے ستار العیوب. توجہ فرمائیں, ستار, یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے.
آپ جیسا کریں گے کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے آپ تک آئے گا. یا آپ نوٹ کر لیں، جیسا آپ کریں گے گھوم پھر کے آپ تک آنا ہے اس کو. آپ اس سے بچ نہیں سکتے. ہم کسی کے راز کو جان جائیں، جب تک اسے ذلیل و رسوا نہ کر دیں چین نہیں ملتا. جناب موسیٰ کا دور ہے، توجہ فرمائیں. جناب موسیٰ کا دور ہے، قحط پڑا ہوا ہے. سارے مل کے، پورا محلہ، پوری امت، پورا علاقہ آئے جناب موسیٰ کے پاس. کہ اللہ کے نبی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، آپ کہیں گے تو سنی جائے گی. آپ کہیں گے تو سنی جائے گی آپ کی. جناب موسیٰ کی قوم اتنی کٹ حجت قوم اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی تھی. توجہ فرمائیں، اتنی کٹ حجت قوم. اب مان لیجئے اللہ نہ کرے ابھی عزا خانے میں کوئی ایمرجنسی لاحق ہو جائے، آگ لگ جائے، تو بھاگنے کے لیے یہ چینل ہے، یہ دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے. اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، نہیں ہمارے خاندان والے اس چینل سے جائیں گے، دوسرے خاندان والے اس دروازے سے جائیں گے. فرعون ماں لشکر پیچھے پڑا ہے، لاٹھی لیے آ رہا ہے، ذرا دیر ہوئی تو مار گرا دے گا. مگر نہیں، ہم 12 قبیلے کے لوگ ہیں، 12 راستے سے جائیں گے. اور کوئی راستہ نہیں ہے اس میں جھروکا کھڑکی بھی ہونی چاہیے تاکہ دیکھے ماموں پاس ہوئے کہ نہیں، چچا نکلے کہ نہیں. کٹ حجتی کا عالم یہ ہے. مگر اتنا شعور رکھتے ہیں، توجہ فرمائیں، کٹ حجتی کا عالم یہ ہے مگر شعور اتنا رکھتے ہیں اگر اللہ تک کوئی بات پہنچا سکتا ہے تو نبی پہنچا سکتا ہے. اتنے جاہل ہیں مگر اتنا شعور ہے، اللہ تک کوئی بات پہنچائے گا تو صرف نبی پہنچا سکتا ہے. آئے کہا حضور کھیتی سوکھی جا رہی ہے، جانور مرے جا رہے ہیں، ہم سب پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کر دیجئے. آپ صاحب شریعت ہے، جسے کہتے ہیں مانتا پراپت نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں. نبی تو 1,24,000 ہیں، ان میں سے 5 یا 4 نبی گرانٹڈ ہیں، مانتا پراپت جو صاحب کتاب ہیں. گئے اللہ سے فریاد کی، کوہ طور پہ گئے. بچوں کے لیے بڑی تو سب جانتے ہیں، کوہ طور، کوہ کے معنی پہاڑ، طور ایک جگہ، پرٹیکولر ایک جگہ. کوہ طور جہاں جناب موسیٰ اللہ سے باتیں کرتے تھے، یعنی کمیونیکیشن سینٹر تھا جناب موسیٰ کا. وہاں جا کے بات کرتے تھے. بڑی فریاد، بہت پروردگار تیری مخلوق ہے، قحط میں مبتلا ہے، کھیتی سوکھ رہی ہے، سب پریشان ہیں، پروردگار پانی برسا دے. بھائی نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 بڑے میں نام ہے ان کا. آواز قدرت آئی، موسیٰ ہم پانی تو برسا دیں. توجہ فرمائیں، ہم پانی تو برسا دیں مگر جو تمہارے ساتھ ڈیلیگیشن آیا ہے، جو تمہارے ساتھ جتھا گروپ آیا ہے، اسی میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے. اسی میں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، اور جب تک وہ وہاں سے نہیں ہٹے گا بارش نہیں کریں گے. جب تک وہ وہاں سے نہیں ہٹے گا بارش نہیں کریں گے. جناب موسیٰ آیا ایھا الناس، اللہ کہہ رہا ہے پانی تو برسا دیں مگر اسی مجمع میں کوئی بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی. اب مان لیجیے سیم سچویشن یہ ہو، یہی ہو، جو گنہگار وہ تو سمجھ گیا ہے نا کہ ہم ہی ہیں. توجہ فرمائیں، جو گنہگار تھا وہ تو سمجھ گیا کہ ہم ہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے جب تک وہ جائے گا نہیں تب تک ہم بارش نہیں کریں گے. جب تک وہاں سے وہ ٹلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. گنہگار تو سمجھ گیا کہ بھیا ہم ہی ہیں. اب اگر مجمع سے اٹھ کے چلا جائے تو لور پور والے اسے جینے نہ دیں. اتنے بڑے گنہگار بارش روک کے بیٹھے رہے، اللہ کی رحمت روک کے بیٹھے، اتنے بڑے گنہگار، پورا محلہ اسے جینے نہ دے، اور نہ جائے تو بارش نہ ہو. توجہ فرمائیں، چلا جائے تو علاقے والے جینے نہ دیں، اور نہ جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. روایت کہتی ہے اس نے اپنا سر اپنے زانوؤں میں دیا، اللہ سے فریاد کی، پروردگار یقیناً تو رحمان و رحیم ہے، یقیناً تو ستار العیوب غفار الذنوب ہے. پروردگار تو ہی دلوں کے بھید سے واقفیت رکھتا ہے، تو ہی ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے سب کچھ تو جانتا ہے. میرے اللہ تو عیبوں کو پوشیدہ کرنے والا ہے.
تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے معبود آج عزت بچا لے، اللہ اکبر، آج عزت بچا لے، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ آج عزت بچا لے، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ میرے مالک پورا محلہ گھر گھیر لے گا، کوئی جینے نہیں دے گا۔ میرے اللہ تو رحمت کل ہے۔ میرے معبود آج عزت داؤں پہ لگی ہے۔ آنسوؤں کے درمیان اللہ سے فریاد کی، یہ بھیا دیکھو کچھ دیر ہوا بادل چھایا اور خوب دبک کے بارش ہوئی، جل تھل ہو گیا۔ جناب موسیٰ پھر بھاگے کوہ طور پہ گئے، کہا پروردگار ابھی تو نے ہم سے کہا تھا اسی مجمع میں بہت بڑا کوئی گنہگار بیٹھا ہے، جب تک وہ جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ میرے اللہ ہم تو یہیں کھڑے ہیں، کوئی گیا بھی نہیں۔ میرے معبود توجہ فرمائیں، میرے اللہ ہم تو یہی کھڑے ہیں، کوئی گیا بھی نہیں۔ پروردگار یہ کون سی بات ہوئی، ہم ہی سے؟ آواز قدرت ہے موسیٰ ایسا نہیں ہے، اب معاملہ بدل گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، اب معاملہ بدل گیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اچھا بتا دے کون تھا۔ اللہ اکبر، میرے معبود بتا دے کون تھا، کسی سے کہنے تھوڑی جائیں گے، ہم تو تیرے نبی ہیں، ہم تو معصوم ہیں، ہم تیرے فرستادہ ہیں۔ میرے اللہ مجھے بتا دے، ہم کسی سے کہنے تھوڑی جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، جناب موسیٰ کیا کریں، میرے اللہ مجھے بتا دے، کسی سے کہنے نہیں جائیں گے۔ آواز قدرت ہے موسیٰ جب اینٹی پارٹی کا تھا نہیں بتایا، اب تو میرا اپنا بندہ ہو گیا ہے۔ جب اینٹی پارٹی کا تھا نہیں بتایا تو اپنا بندہ ہو گیا ہے۔ جب اللہ اللہ ہو کر ہماری عزتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، اللہ اللہ ہو کر ہماری حرمتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، تو کم سے کم ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی زندگی میں آپ یہ چیزیں برت کی تو دیکھیں، آپ دوسرے کا خیال رکھیں گے اللہ آپ کا خیال رکھے گا، اس میں دو رائے نہیں۔ آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ آپ دوسروں کے لیے پریشانی پیدا کریں گے، آپ پریشان ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ یہ مکافات دنیا، مکافات عمل ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں، لوگوں کے لیے محبتیں فراہم کریں، اس کام میں شریک نہ ہوں جس کام سے رسول والے رسول ناراض ہوتے ہیں، اس کام کے شریک کار بنیں جس سے اللہ اور رسول والے رسول راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ کربلا اسی کی ایک سب سے بڑی پہچان ہے۔ آپ دیکھیں جن کے جو حسین کے مخالفت میں تھے اور دشمن امام حسین تھے، ان کے لجز لاشیں دفن کر دیے گئے، اور حسین کے ساتھیوں کے لاشیں 3 دن بے گور و کفن پڑے رہے۔ مگر یہ بات پہ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی سوچا آپ نے، جن کے لاشیں دفن کیے گئے ان کا وجود نہیں ہے، اور جن کے نہیں دفن کیے گئے تھے ان کے سونے کی گنبد آج موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معرفت امام، اللہ کی راہ میں قربانی کا نام۔ 4 محرم ہے، اتنی جلدی آ گئی احساس نہیں ہوا۔ ہمارا غریب آقا صرف 6 دن کا مہمان ہے۔ امام باقر اپنے بابا جناب سید سجاد کی آغوش میں سر دیے لیٹے، امام رو رہے۔ امام باقر نے چہرے میں ایسے ہاتھ لگایا، کہا بابا کب تک ماتم کرتے رہیں گے، کب تک آنسو بہاتے رہیں گے، کب تک گریا کرتے رہیں گے۔ جناب سید سجاد نے ایک جملہ کہا، بیٹا باقر تیرا باپ اپنے باپ پہ رونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ امام کا چاہنے والا منذر مدائنی امام سے ملنا چاہتا ہے، خدمت امام میں پہنچا، گھر نہیں جانتا۔ امام کے گھر کے سامنے سبزی فروش، سبزی بیچنے والا
اس سے پوچھا آقا کا گھر کہاں ہے؟ کہا یہ سامنے گھر ہے۔ منظر مدائنی پہنچا، امام گھر میں داخل ہونا چاہتا، اس نے کیا دیکھا؟ پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ اس نے اپنی ابا کا دامن اٹھا لیا۔ سبزی فروش نے سخت لہجے میں ڈانٹا، کہا منظر مدائنی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے اوپر نالے سے پانی گر رہا ہے، میں اپنی طہارت کا خیال کر رہا ہوں۔ سبزی فروش کہتا منظر مدائنی یہ پانی نہیں گر رہے ہیں، بیمار امام کے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بیمار امام کے آنسو گر رہے ہیں۔ چاہنے والا امام خدمت میں پہنچا، منظر مدانی ملاقات کرنے آئے ہو؟ جی آقا۔ آؤ بیٹھو۔ بلا کے بٹھایا، دسترخوان لگایا۔ منظر سے کہتے ہیں بسم اللہ جو کچھ ہے تناول فرماؤ۔ آپ ایمان سے بتائیے آقا موجود ہوں، غلام کی اتنی ہمت ہے وہ کھانا کھا لے گا؟ ابن منظر مدائنی امام سے ضد کرنے لگا، آقا آپ کے بغیر تو ایک لقمہ نہیں لوں گا۔ اے عزادارو، تاکید اصرار کرنے کے بعد حضرت بیٹھ تو گئے، مگر جیسے پانی کے گلاس کو ہاتھ لگایا نا، آقا کربلا کی طرف رک کر کے رونے لگے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اللہ ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ امام نے اپنی زندگی میں ذرے ذرے کو کربلا بنا دیا تھا۔ پانی آ جائے ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، کھانے کی کوئی چیز آ جائے ہائے میرا بابا بھوکا پہ مارا گیا۔ کسی جوان کو دیکھ لیں تو امام رونے لگے، ہائے میرا علی اکبر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام لشکر اکٹھا کر رہے، کربلا آمادہ ہو رہی ہے۔ امام کا چاہنے والا چھوٹا سا قافلہ، ایک باپ، ایک ماں، ایک بیٹا، ایک بیوی، وہب قلبی امام خدمت میں جانا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا پتہ کرو یہ کون سے لوگ ہیں، یہ شدید گرمی میں سفر کر رہے ہیں، ان کے قافلے سے تو معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ وہب قلبی آئے، معلوم کیا، روتے ہوئے ماں سے بیان کر رہے ہیں، اماں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، مسلمانوں کے آخری رسول کا نواسہ ہے۔ اے اماں اس سے گھر اس نے چھوڑا نہیں، اس سے گھر چھڑوایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے گھر چھڑوایا گیا ہے۔ چند دن گزرے، ماں نے کہا وہب جی اماں ہم بھی حسین کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر، ختم کر دی میں نے مجلس، ہم بھی حسین کے ساتھ چلیں گے۔ وہ چھوٹا سا قافلہ امام خدمت میں آ گیا۔ امام حسین نے قربانی کا بازار گرم کیا۔ شب عاشور آئی، ایک بوڑھی ماں ایک جوان بیٹے کو جس کی شادی کو 15 سے 20 روز ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں تو ایسے جوانوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، کہیں معاشرے کی نظر نہ لگ جائے۔ ہائے ماں کی محبت اتنی جلدی معرفت امام میں کہاں پہنچ گئی تھی کہ سامنے بٹھا کے کہہ رہی وہب صبح دیر نہ ہونے پائے، علی اکبر سے پہلے جانا ہے، اون محمد سے پہلے جانا ہے، خیال رہے حسین کے بچے باقی رہے تمہیں شہید ہو جانا۔ اتنی جلدی یہ معرفت کہاں سے آئی؟ ختم کر دی میں نے مجلس، ماں سمجھائی جا رہی ہے شب عاشور، وہب خیال رکھنا، وہب خیال رکھنا، جوان بیٹا، شادی کو 15 سے 20 دن۔ اب دیکھیں ماں ماں ہوتی ہے۔ وہب جی اماں بیٹا بھی 15 دن تمہاری شادی کو ہوئے ہیں، اگر تمہاری بیوی تم سے کچھ کہے تو دیکھو بیٹا یاد رکھنا، میرے کہے کا مان رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم کیا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے ماں کا، کیا نفسیاتی گفتگو ماں کر رہی ہے۔ بیٹا ہمیں معلوم ہے ابھی 15 سے 20 روز شادی کو ہوئے ہیں، جوان بیوی ہے، تمہارے راستے میں اگر کھڑی ہو جائے تو بیٹا رکنا نہیں تو قیامت کے دن حسین کی ماں کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ تو حسین کی ماں کو کیا جواب دیں گے۔ یا عزادارو صبح ہوئی، قربانی کا بازار گرم ہوا، وہب چلے امام خدمت میں۔ جیسے وہب اپنے خیمے سے نکلے،
شریک ہاتھ نے آواز دی وہب، وہب نے گھوڑا روکا، ماں بھی خیمے کے باہر نکلی، ہائے وہ ڈر زباں پہ آ گیا، وہب خیال رہے، اللہ اکبر، وہب خیال رہے سجدہ کو منہ دکھانا ہے بیٹا، اللہ اکبر۔ وہب کی شریک حیات آگے بڑھی، وہب جاؤ جامع شہادت پی لو، میں منع نہیں کرتی، مگر ایک وعدہ کرنا پڑے گا، ایک وعدہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہب نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، خیمے امام حسین میں آئے، زن و شوہر بیٹھ گئے۔ آقا یہ میری شریکی حیات آپ سے کچھ وعدہ لینا چاہتی ہے، اللہ اکبر، آپ سے کچھ وعدہ لینا چاہتی ہے۔ بہت بڑا مصائب کا جملہ ہے، اے مولا آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہے۔ امام عالی مقام نے گردن جھکا دی، بس اتنا کا وہب خیال رہے سیدہ کا لال پردیس میں ہے، اللہ اکبر۔ اے وہب خیال رہے سیدہ کا لال پردیس میں ہے۔ کہا مولا ایسی کوئی بات نہیں، کا بیان کرو۔ شریک حیات کہتے مولا ایک وعدہ آپ کو لینا ہے، کا بیان کرو۔ کہا مولا ہماری شادی کو ابھی 1 مہینے بھی نہیں ہوئے، مولا آپ وعدہ کریں جو زندگی ہم اس دنیا میں نہ گزار سکے وہ ہم جنت میں ساتھ گزاریں، مولا جو زندگی ہم اس دنیا میں نہ گزارے، مولا آپ وعدہ کریں ہم جنت میں وہ زندگی ساتھ میں گزاریں۔ اے عزادارو فرزند زہرا نے وعدہ کیا، ہم وعدہ کرتے ہیں زندگی تم جنت میں گزارو گے۔ اے عزادارو وہب نے اجازت لی، میدان قتال میں گئے، کچھ دیر کے بعد ایک کٹا ہوا سر وہب کی ماں کی آغوش میں آ کے گرا، ماں نے چہرے سے دھول صاف کی، کیا دیکھا تو میرا بچہ ہے، جتنی طاقت سے سر آیا تھا اتنی طاقت سے سر پھینک دیا، یہ کہتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قضاء و تسلیم الامر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم انی